اور ابھی وقت ہے کہ ہم اس کے کلام سے مستفید ہوں، اس کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو آئیں میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے خدا کے مقدس کلام کی تلاوت کی جائے گی۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 23واں باب 32ویں آیت سے۔ خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے، اس لیے بدکار تھے، لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور دوسری کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا ہے، باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا۔ اگر یہ خدا کا بیٹا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پچھلا ہفتہ ہم نے یسوع مسیح کے دکھوں، صلیبی واقعات کو یاد کیا، اور سنڈے کے روز والہانہ طور پر ہم نے جلوس نکالا، خوشی کی، اور یہ نعرے بلند کیے کہ ہاللویا، بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ لیکن آج یہ پیغام میں کیوں دے رہا ہوں جب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی ہم خوشی منا چکے ہیں؟ پچھلے ہفتے میں نے اس پیغام پر تھوڑا سا کام کیا۔ مجھے اس کا ٹائٹل بڑا اچھا لگا کہ 3 صلیبیں۔ آج کے پیغام کا موضوع ہے 3 صلیبیں، 3 crosses۔ تو وقت نہیں تھا، میں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا، تو کل پھر میں نے دوبارہ سے اس پیغام پر کام شروع کیا کہ مجھے اس پیغام پر کام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ مجھے یہ بڑا خاص اور بڑا اہم لگا۔ میں نے سوچا کہ ضرور اس پر بات ہونی چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ جمعے کے روز خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ مسیح خداوند تقریباً 3 بجے کے قریب، 3 اور 12 بجے کے درمیان اپنی زبان سے کلمات نکال رہے تھے، اور کلوری کے مقام پر، کلوری کے پہاڑ پر 3 صلیبیں، بظاہر 3 صلیبیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ درمیان میں خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے، بائیں طرف ایک ڈاکو کی صلیب ہے، اور دائیں طرف بھی ایک ڈاکو کی صلیب ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں
کہ یہ تینوں سلیبیں بڑا خاص پیغام ہمیں دیتی ہیں کہ ان تین سلیبوں کے اندر یا 3 کراسز جو ہیں ان کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ 3 سلیبیں ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، درمیان میں ہے. تو پہلی سلیب جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ڈاکو کی سلیب ہے. پہلا ڈاکو لیکن کہ جب خداوند یسوع مسیح سلیب پر ہے تو لوگ تانے دے رہے ہیں، ٹھٹھے مار رہے ہیں یسوع مسیح پر. پہلی سلیب پر جو لٹکا ہوا ڈاکو ہے وہ بھی یسوع مسیح پر ٹھٹھا مار رہا ہے، یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہا ہے، یسوع مسیح پر طنز کر رہا ہے. اور ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر یہودیوں نے لکھا ہے کہ ٹھٹھے مار کر کہا کہ اس نے اوروں کو بچایا. اگر یہ خدا کا بیٹا تھا، اگر یہ خدا کا مسیح تھا، اگر یہ برگزیدہ تھا تو کیوں اپنے آپ کو نہیں بچا سکا؟ یہ یہودی سرداروں کا ٹھٹھا تھا. ایک اور ٹھٹھا مارا گیا جو رومی سپاہیوں نے مارا. رومی سپاہیوں نے کہا اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. یہ اس کے بادشاہ ہونے کا مذاق اڑایا گیا ہے. یہودی اس کے مسیح ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ ڈاکو جو پہلی سلیب پر لٹکا ہوا ہے وہ بھی یسوع مسیح کا مذاق اڑانے لگا. تو پہلی سلیب کہتے ہیں کہ پہلی سلیب is a tragedy of resistant heart. پہلی سلیب ظاہر کرتی ہے ایک مقابلہ کرنے والے دل کی ٹریجڈی کو. پہلی سلیب پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کئی ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں، کئی ہیں جو یسوع مسیح کے پیغام کی مزاحمت کر رہے ہیں، اور کئی ہے جو اس پر روک ٹوک یا نوک جھوک یا اس کے کیڑے نکال رہے ہیں. تو پہلے ڈاکو کی سلیب ریزسٹنٹ ہارٹ، مزاحمتی جو دل ہے اس کی بات کرتی ہے. اور جب 3 طرح کے لوگوں نے یسوع کا ٹھٹھا مارا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا مسیح ہے، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور ڈاکو کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا. آپ کو ایک ایکو نظر آئے گی، ایک گونج نظر آئے گی ان سارے ٹھٹھوں کے اندر. اور یہ گونج آپ کو متی 4 باب میں لے جائے گی جہاں پر بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور روح اس کو جنگل میں یا بیابان میں لے گیا. اور جب یسوع مسیح جنگل میں فاقہ کیے ہوئے تھا 40 روز کا، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب اسے بھوک لگی تو آزمانے والے نے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں ہو جائیں. یہودی کہتے ہیں اگر تو خدا کا مسیح ہے تو خود بھی بچ، اگر تو برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لے. رومی سپاہی کہتے ہیں اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. ڈاکو کہتا ہے اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. ابلیس یسوع مسیح پر حملہ کرتا ہے جب اس نے خدمت شروع کی ہے، اور اب ایک اور حملہ یسوع مسیح پر ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ صلیب پر ہے. اگر تو خدا کا مسیح ہے خود بھی بچ. اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تائیں نہیں بچا سکا ہے. مسیح ایک بار پھر صلیب پر اسی طرح کے حملے سے دوچار ہے جو اس وقت کیا گیا جب وہ بیابان کے اندر 40 دن کا فاقہ کیے ہوئے تھا. اور یہ ریزسٹنٹ ہارٹ، یہ جو دل ہے جو مزاحمت کر رہا ہے، پہلی صلیب جو مزاحمتی دل کی ٹریجڈی ہے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تانا دیتا ہے. یہ ڈاکو، یہ بدکار تانا دے کر کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے، کیا تو مسیح نہیں؟
تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا، کیوں ہم سب مر رہے ہیں یہاں پر؟ تو میرے عزیزو، یہ ڈاکو انگریزی میں ایک اور طرح سے بھی اس کو کہتے ہیں وٹ کائنڈ آف کرائسٹ آر یو؟ کس طرح کا تو مسیح ہے؟ سوئی پر لٹکا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے۔ کیسا تو مسیح ہے کہ مر رہا ہے اور ساتھ ہم بھی مر رہے ہیں؟ کیا فرق رہ گیا ہے تجھ میں اور ہم میں؟ ہم بھی مر رہے ہیں اور تو بھی مر رہا ہے، ہم بھی سزا پا رہے ہیں تو بھی سزا پا رہے ہیں، ہم بھی بدکار گنے گئے ہیں اور تو بھی بدکاروں کے ساتھ شمار ہوا ہے۔ What kind of Christ are you؟ کس طرح کا تو مسیح ہے؟ خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ یہی لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ 5 سنڈے والے دن مبارک ہے وہ بادشاہی جو آ رہی ہے، ابن داؤد کو ہوشانا، ہوشانا مبارک ہے تو جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو وہی مسیح ہے، اگر تو وہی کرائسٹ ہے، اگر تو وہی مسیح ہے جس کی پرانے عہد نامے کے اندر پشین گوئیاں کی گئی تھیں، تو داؤد کے خاندان میں سے آنے والا تھا، داؤد کی بادشاہی کو بحال کرنے والا تھا، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ What kind of Christ are you؟ کس طرح کا تو مسیح ہے؟ خود بھی مر رہا ہے اور ہم بھی مر رہے ہیں۔ پہلی سلیب ریزسٹنٹ ہارٹ کی، ایسا دل جو مقابلہ کرتا ہے، اس کی تصویر ہمیں پیش کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جان پائپر امریکہ کا بہت بڑا تھیولوجین ہے، بہت بڑا پریچر ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ وہ کہتا ہے 2 طرح کے رسپانس ہوتے ہیں جب لوگوں پر دکھ آتے ہیں، 2 طرح کا رد عمل ہوتا ہے جب لوگوں پر دکھ آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو ایک طرح کے لوگ کہتے ہیں if you are a loving God why sufferings are for me؟ اگر تو محبت کرنے والا خدا ہے تو میرے لیے دکھ کیوں ہے؟ کئی لوگ، آپ میں سے کتنے ہیں جن پر دکھ آیا ہو اور آپ نے یہ کہا ہو کہ اگر تو خدا ہے، اگر تو محبت کرتا ہے تو میرے خاندان کے لیے مشکلات کیوں ہیں؟ میری زندگی کے اندر مسائل کیوں ہیں؟ کیوں میں دکھ اٹھا رہا ہوں؟ یہ ڈاکو کی طرح کا ریزسٹنٹ ہارٹ ہے جو اچھائی کی امید کر رہا ہے لیکن اچھائی اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک طرح کے یہ لوگ ہیں جب بھی مصیبت آئے وہ کہتے ہیں کس طرح کا تو خدا ہے؟ تو کیسا مسیح ہے؟ کیوں میں دکھ اٹھا رہا ہوں؟ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر مصیبت آتی ہے، وہ کہتے ہیں You are a good God. I deserve nothing good, but I come before you. Please have mercy on me. ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جب ان پر دکھ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خداوند تو اچھا خدا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے، لیکن میرے گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، جو بھی اچھائی آپ کے ساتھ خدا کر رہا ہے، جو بھی بھلائی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، جو بھی برکت آپ کو ملی ہوئی ہے یا جو آپ کو مل رہی ہے، یہ آپ کی اچھائی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی اچھائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ہے یہ آپ کی اچھائی کی وجہ سے آپ کو نہیں ملا ہے، یہ خدا کی اچھائی کی وجہ سے، خدا کی بھلائی کی وجہ سے ملا ہے۔ خدا کہتے ہیں کہ God owes nothing to us۔ خدا کا کوئی، ہمارا کوئی خدا پر ادھار نہیں ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ کس نے مجھے پہلے دیا تھا کہ میں اس کو ادا کروں؟ کس نے مجھے پہلے دیا تھا؟ کون ہے جو ڈیزرو کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا، کوئی بھی حقدار نہیں ہے خدا کی برکتوں کا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں برکتیں دی ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ No one can claim that I am good
खुदावन मैं अच्छा हूं, मुझे तेरी बरकतें मिलनी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मुसीबत में, क्यों खुदावन मैं दुख उठा रहा हूं? यू हैव नो राइट टू आस्क गॉड। आपके पास कोई हक नहीं है कि आप खुदा से पूछें कि क्यों मैं दुख उठा रहा हूं। खुदा पर कोई एहसान आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। जो भी अच्छाई खुदा हम पर कर रहा है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका प्यार है, ये उसकी वफादारी है, ये उसकी मोहब्बत है। हर बरकत, हर ब्लेसिंग, हर अच्छी चीज, अच्छी सेहत, घर, औलाद, बरकतें, वसाइल, सब खुदा की अच्छाई की वजह से आपको मिला है, वरना हम इसके हकदार नहीं थे। तो ये पहला डाकू रेजिस्टेंट हार्ट है, मुकाबला करता है। तू कैसा मसीह है, खुद भी बच, हमें भी बचा। जब मुसीबत आती है तो कई लोग खुदा से इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो कि लॉजिकल नहीं है, जो कि लीगल नहीं है। खुदा किसी ही ओज नथिंग टू अस, खुदा पर कोई हमारा उधार नहीं है। उसकी मेहरबानी है कि वो हमें जिंदगी दे रहा है, बरकतें दे रहा है। और ये रेजिस्टेंट हार्ट है। और लिखा है कि डाकू कहता है तू कैसा मसीह है, व्हाट काइंड ऑफ क्राइस्ट आर यू, किस तरह का तो मसीह है, खुद भी बच और हमें भी बचा। तो मेरे अजीजों, दूसरी स्लीब जिस पर एक और डाकू लटका हुआ है, अब इसके बारे में यह है कि ये एक रिपेंटेंट हार्ट है। द नेसेसिटी ऑफ रिपेंटेंट हार्ट, तौबा करने वाले दिल की जरूरत। तौबा का पैगाम दूसरी स्लीब से हमें मिलता है। और हुआ ये कि जब एक डाकू ताना दे रहा था, एक डाकू मजाक उड़ा रहा था, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। दूसरी स्लीब से रिपेंटेंस का, तौबा का पैगाम हमें मिलता है। रिपेंटेंट हार्ट है, वहां पर तौबा करने वाला दिल है जो दूसरी स्लीब पर लटका हुआ है, और वो अपने साथी को बता रहा है, डांट रहा है। वो कहता है कि छिड़क कर, इसने कोई बेजा काम नहीं किया, हम अपनी सजा पा रहे हैं। पहले डाकू के ताने की, मौकरी की नफी की गई। पहले डाकू कहते हैं तू कैसा मसीह है, खुद भी बचा, हमें भी बचा। दूसरा डाकू कहता है कि नहीं, इसने कोई बेजा काम नहीं किया है, ही इज इनोसेंट, ये बेगुनाह है, बेकसूर है, हम अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं। वो कहता है खुद भी बच, हमें भी बचा। दूसरा डाकू कहता है नहीं, ये ज्यादती है, इसने बेजा कोई काम नहीं किया है, हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन ये बेकसूर है। दो बातें, दो गुफ्तगुएं हैं इस दूसरी स्लीब पर, जहां पर रिपेंटेंट हार्ट है, तौबा वाला दिल है। दो अच्छी गुफ्तगू, आपके लिए कन्वर्सेशंस यहां से हुई हैं, मुकालमे यहां से हुए हैं। पहली बात, ये डाकू मानता है कि हम गलत हैं, वी आर सिनर्स, हम गुनहगार हैं, हमने गलत किया, हम अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं। इसने कोई बेजा काम नहीं किया है, ये बेकसूर है और हमारी सजा वाजिब है। पहले नंबर पर उसने अपनी गलती मानी है, और दूसरे नंबर पर उसने यीशु मसीह से कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो क्या करना, मुझे याद करना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरी ऑब्जर्वेशन, आज सुबह जब मैं इस पैगाम को देने वाला था तो मैं लखड़ में बैठा था, मैंने नोट्स बनाए, जस्ट आई वॉज मेडिटेटिंग, मैं दुआ कर रहा था, ज्ञान कर रहा था। खुदा ने मेरे दिल में ये पैगाम डाला। अब सुने, आज आपके लिए बहुत अहम पैगाम इसमें से जो खुदा ने मुझे दिया वो मैं रखना चाहता हूं। पहला डाकू कहता है खुद भी बच और हमें भी बचा। व्हाट काइंड ऑफ क्राइस्ट आर यू, किस तरह का तू मसीह है, खुद भी मर रहा है, हम भी मर रहे हैं, खुद भी बच, हमें भी बचा। ताना मारा उसने। दूसरा डाकू
پہلے ڈاکو نے تانا مارا، دوسرا ڈاکو کہتا ہے نہیں، اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا ہے۔ جب پہلا ڈاکو تانا مارتا ہے، یسوع خاموش ہے۔ جب پہلا ڈاکو یا یہودی یا استاد یا رومی سپاہی جب تانے مار رہے ہیں، یسوع مسیح خاموش ہے۔ بائبل کہتی ہے دوسرا ڈاکو، پہلا ڈاکو تانا مارتا ہے، خداوند یسوع مسیح خاموش ہے۔ لیکن دوسرا ڈاکو جب اقرار کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں، اور پھر وہ یسوع سے کہتا ہے کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو کیا کرنا مجھے؟ یسوع مسیح یہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پیغام یہ ہے اس حصے کے اندر، دوسری سلیب کے اندر یہ پیغام ہے کہ جب ہم اپنے گناہ کو اپنے سامنے رکھ کر، اپنے دل میں رکھ کر، یا سمارٹ بن کر دعا کرتے، many people are like this، کئی لوگ ایسے ہیں جو خدا کے سامنے جا کر بھی اپنے آپ کو تیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر میں گناہ کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ دوسرا ڈاکو اقرار کرتا ہے، پہلا ڈاکو کہتا ہے خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا، تو کیسا مسیح ہے؟ یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ جب دوسرے ڈاکو نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور پھر کہتا ہے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب بھی آپ خدا کے سامنے دعا کرنے کے لیے آئیں تو اگر آپ نے اپنے گناہ کو دبایا ہوا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں ہے، I'm smart enough to hide my sins، میں بڑا سمارٹ ہوں، بڑا تیز ہوں، میں خدا سے بھی گناہ چھپا سکتا ہوں۔ اگر آپ کے لیے آسمان خاموش ہے، اگر آپ کی دعا کا جواب نہیں آ رہا، تو میرے عزیزو ریزن یہ ہے کہ ہم پہلے ڈاکو کی طرح گناہ اپنے اندر رکھ کر یسوع سے بچانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا کا انسٹنٹ فوراً جواب آئے، تو کہیں ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا ہے۔ پھر کہیں خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا۔ یسوع کہے گا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آسمان تب تک خاموش رہے گا جب تک آپ اپنے گناہ کو چھپائے رکھیں گے۔ جیسے ہی آپ اقرار کریں گے، آسمان سے جواب آپ کے لیے ضرور آئے گا۔ اگر آج تک آپ کی دعا نہیں سنیں گے، بائبل میں لکھا ہے تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں ہے، بری نیت سے مانگتے ہو، دعا کرتے ہو سن نہیں جاتی۔ something you are hiding in your heart، آپ چھپائے ہوئے ہیں کسی چیز کو۔ اس کو بچے کو چپ کرائے ذرا پلیز۔ آپ کوئی چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ پہلے ڈاکو کی دعا کا کوئی جواب نہیں آیا، دوسرے ڈاکو کی دعا کا جواب آیا ہے فوراً، آج ہی۔ یسوع نے پہلے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب اس نے کہا ہم گنہگار ہیں، یسوع ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنا گناہ اس کے سامنے مانیں اور اقرار کریں۔ کئی بار دعائیں نہ سنی جانے کی ریزن ہی یہ ہے کہ ہم اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ خدا کے سامنے بھی تیزی دکھانے سے باز نہیں آتے۔ جب بھی خدا کے سامنے آئیں کہیں خداوند I am sinner، میں کمزور ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگوں فضل رحم کر تو ہی اتے میرے۔ آج تک اگر دعائیں رکی ہوئی ہیں تو آج تھوڑا سا چینج لے کر آئے، خدا کے سامنے اقرار بھی کریں کہ میں غلطی ہوں۔ Own your guilt، own your mistakes۔ دنیا میں خرابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا میں تباہی کا باعث یہی ہے کہ لوگ اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتے۔ میرے نزدیک کامیاب لوگ اپنی غلطیاں مانتے ہیں، ناکام لوگ ایکیوز اینڈ ایکسکیوز، دوسروں پر الزام لگائے، اپنے آپ کو بری کرے۔ others
एक्सक्यूज योर सेल्फ, दूसरे पर इल्जाम लगाए, अपने आप को बचाए, एक्सक्यूज पेश करे, बहाना बनाए कि मैं ठीक हूं, दूसरा गलत है। तो मेरे अजीजों, ये ऐसा कल्चर, ऐसे मुआशरे का हम हिस्सा हैं जहां पर नो वन इज रेडी टू ओन हिज मिस्टेक्स और हर मिस्टेक्स। यहां पर कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो यीशु खामोश आसमान पर बैठा रहेगा। माने, इकरार करें और ये ऐलान होगा, आज भी तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कोई भी दुआ जो आपकी रुकी हुई है, कोई भी दुआ जो आपकी रुकी हुई है, गलती मानकर फिर दुआ करके देखें। मेरा ईमान है कि खुदा जवाब देगा, मेरा ईमान है कि जवाब आएगा। खुदा यीशु मसीह खामोश है जब तक इकरार नहीं हुआ है। जब इकरार हुआ है, फौरन जवाब आया है, फौरन जवाब आया है, स्पॉन्टेनियस जवाब आया है, तरकी बतरकी जवाब आया, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। और दूसरी सलीब जो है, ये रिपेंटेंट हार्ट, तौबा करने वाले दिल को पेश करती है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दूसरा डाकू बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा तेज निकला है, लेकिन गुड सेंस में, गुड फेथ में, अच्छे सेंस में ये तेज निकला है। अब सुने, ये डाकू सुन रहा था कि यीशु ने पहले मुआफ किया है, और अब पहले उसने अपना गुनाह माना, अपनी गलती मानी। कहता है खुदा यीशु से, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मेरे अजीजों, तवज्जो से सुनिएगा, उस दिन गुड फ्राइडे के रोज यीशु मसीह, जीसस वॉज अ सुपर फेलियर। यीशु दुनिया का नाकाम तरीन इंसान बन गया था, चूंकि कोई वादा जो किया था वो पूरा नहीं हुआ। मैं इस हैकल को ढा दो, 3 दिन के बाद खड़ा कर दूंगा। उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, मैं क़यामत और जिंदगी हूं, दरवाजा मैं हूं। बड़े दावे किए थे, मैं और बाप एक हैं, बड़े दावे किए, कोई दावा पूरा नहीं हुआ। गुड फ्राइडे के रोज यीशु एक नाकाम लीडर सलीब पर लटका हुआ था। शागिर्द नाकाम अपने आप को समझ रहे थे, मिस्टेक समझ रहे थे, गलती समझ रहे थे यीशु की पैरवी करने की। अपने टाइम 3 साल 3.5 साल का जाया किया, वो तसव्वुर कर रहे थे कि जाया किया टाइम हमने। लेकिन मेरे अजीजों, इस डाकू ने जो दूसरी सलीब पर लटका हुआ है, इसने उस वक्त यीशु को बादशाह देखा है और माना है। कौन जानता है कि यह शख्स बादशाह होगा? शागिर्द नहीं जानते कि यह दोबारा जी उठेगा, औरतें नहीं जानती, वरना वो कब्र पर खुशबुएं लेकर ना जाती। शागिर्द दोबारा अपने कारोबार पर चले गए थे। कौन यीशु मसीह को सलीब पर किंग या बादशाह मान सकता था? लेकिन इस डाकू ने सलीब पर यीशु को बादशाह माना है, जब कोई भी उसे कामयाब शख्स मानने के लिए तैयार नहीं था। नाकाम हो चुका था बज़ाहिर खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन बाइबल कहती है, ये डाकू कहता है, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये जानता था कि ये बादशाह है और ये जरूर जी उठेगा। और यीशु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। समथिंग इज डिफरेंट। आपको मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कोई डिफरेंट ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, कोई बड़ी बरकत लेना चाहते हैं, फ्लो के अगेंस्ट चले। जहां सारे लोग जहां 97% लोग जा रहे हैं वहां पर ना जाएं, वहां पर जाएं जहां पर 3% लोग जा रहे हैं। ज्यादा प्लेटो ने कहा था, अफलातून ने कहा था, मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी, मेजॉरिटी कैन बी अ ग्रुप ऑफ फूल्स। अक्सरियत जो है ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये जो सारे लोग काम कर रहे हैं वो ठीक हो। सारे लोग बेवकूफ भी हो सकते हैं। उस दिन यीशु को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो बादशाह है। आई डोंट बिलीव कि उसकी मां भी जानती थी कि ये जी उठेगा। वो अपने दिल में बातों को रख रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जी उठेगा। लेकिन ये डाकू कहता है, यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे, ही एक्सेप्टेड, उसने माना कि ये वाकई बादशाह है।
اس نے مانا کہ ضرور یہ جی اٹھنے والا ہے اور یہ جی اٹھے گا۔ مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جب کوئی بھی یسوع کو نہیں مان رہا، بادشاہ نہیں مان رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، خود بھی نیچے اترا قبر صلیب پر سے، لیکن یسوع مسیح کو یہ ڈاکو کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا۔ Is it amazing؟ بڑا ڈیفرنٹ ہے یہ کہ یسوع کو اس وقت بھی بادشاہ مان چکا ہے، اور اس لیے یسوع نے فوراً کہا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بھی بندہ ایمان رکھنے کے لیے تیار ہے تو خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایک بھی بندہ، آپ میں سے ایک بھی آدمی یا بہن یا بھائی ایک بھی ایمان رکھنے کے لیے تیار ہے، خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ایک بندہ ہے جو ایمان لے کر آیا ہے کہ یہ بادشاہ ہے۔ سب مکر گئے ہیں کہ یہ بادشاہ۔ پہلا تو اس نے کہا کہ میں یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہودی مکر گئے، کہتے ہیں کہ کیسر کے علاوہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ پہلے نہیں مانتے تھے، کیا کہتے کیسر کے علاوہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن یہ واحد ہے جو یسوع کو بادشاہ مانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلی صلیب a tragedy of resistant heart، مقابلہ کرنے والا دل ہے وہاں پر، جو کہہ رہا ہے خود بھی بچ ہمیں بھی بچا۔ دوسری صلیب پر توبہ کرنے والا دل ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے غلطی کی ہے۔ تیسری صلیب کہتے ہیں کہ our redeemer's heart، یعنی کہ وہاں پر وہ دل ہے جو معاف کرنے والا دل ہے۔ تیسری صلیب میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی صلیب ہے جو درمیان میں ہے، وہاں پر وہ ہے جو معاف کرتا ہے۔ یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اپنی غلطی، اپنا گناہ اون کریں اور اس سے کہیں کہ خداوند ہمیں معاف کر دے، اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے امریکہ میں اس پر بڑا پیغام سنایا ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں نے کہا کہ بائبل میں اس سے بہتر کوئی فضل کی مثال نہیں ہے، کوئی خدا کے فضل کی بہتر اس سے مثال نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ڈاکو نہ پہلے اچھے کام کر رہا تھا، نہ اس کے بعد اچھے کام کرے گا، لیکن یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یسوع کے فضل سے لوگ آسمان پر جاتے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں۔ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے نجات نہیں پاتے، یسوع کے فضل کی وجہ سے نجات پاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر کوئی یسوع کے فضل کی انجیلوں کے اندر مثال نہیں ہے۔ یہ ڈاکو پہلے گنہگار تھا اور جمعے کے رات تو یہ مر گیا تھا، کوئی اچھے کام نہیں کرے گا، لیکن اگر یسوع کہتا ہے کہ تمہارے میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو آپ فردوس میں ہوں گے، کیونکہ اس کا فضل مجھے اور آپ کو آسمان پر لے کر جا سکتا ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں نے اس دن کہا بچوں سے جب ہم بپتسمے کی کلاس لے رہے تھے، ایوری سن ول بی پنشڈ، ہر گناہ کی سزا ہے، جو میں نے کیا ہے، جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے کیا ہے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے، جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے، اور جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے۔ ایوری سن ول بی پنشڈ، ہر گناہ کی سزا ملے گی، لیکن ہر گناہ ایوری سن ول بی پنشڈ ایدر ان ہیل اور آن دا کراس۔ ہر گناہ کی سزا ملے گی، چاہے وہ جہنم میں ملے تو چاہے وہ صلیب پر ملے۔ ہاللویا، میں خوش ہوں کہ میرے گناہ کی سزا صلیب پر ملی ہے اور وہ سزا یسوع نے فیس کی ہے۔ ہر گناہ کی سزا ملے گی، ہر گناہ جج ہوگا، ہر گناہ کی سزا ہوگی، چاہے وہ جہنم میں لوگ بھگتیں تو چاہے صلیب پر بھگتی جائے۔ آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کی سزا جہنم میں بھگتنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی سزا یسوع نے صلیب پر بھگتی ہے۔ یہ گڈ نیوز ہے، یہ خوشخبری ہے۔ ایوری سن ول بی پنشڈ، ہر گناہ کی سزا ہوگی۔ میں اور آپ گناہ سے بری نہیں ہیں، ہم بھی سزا کے در پہ تھے، پانے کے سزا پائیں گے یا سزا پانے کے در پہ ہیں، چاہے جہنم میں
چاہے سلیب پر۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے گناہ کی سزا سلیب پر یسوع مسیح نے بھگتی ہوئی ہے، فیس کی ہے۔ یہ خوشخبری ہے۔ ہمیں جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم جہنم میں، گناہ ہمیں جہنم میں، ہمارے گناہ کی سزا ہمیں جہنم میں جا کر فیس نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ یسوع مسیح نے پہلے ہی کی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کرسچینٹی از ناٹ ڈوئنگ ریلیجن، کرسچینٹی از ڈن ریلیجن۔ مسیحیت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسیحیت ہو چکا ہے اس کا نام ہے۔ ہمارے لیے پہلے سے ہی کوئی مر گیا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ ہر گناہ کی سزا ملے گی، چاہے دوزخ میں، چاہے سلیب پر۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر ابھی تک آپ اپنی سزا خود لینا چاہتے ہیں تو پھر جہنم ہوگی۔ اگر آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کی سزا سلیب پر یسوع مسیح فیس کر چکا ہے۔ میں نے بچوں سے کہا، بیسیکلی پپلی والا میں نے یہ پیغام دیا۔ یہاں پر مجھے بتایا گیا کہ کئی نوجوان بچے کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو زندگی نہیں دینا چاہتے، ہم تو بھی زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹائم ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم گر سکتے ہیں، اس لیے ہم نہیں اپنی زندگی یسوع کو دے سکتے۔ تو پھر میں نے بچوں کو موٹیویٹ کیا، میں نے کہا سنو، دو طرح سے گرنا، آپ بپتسمہ لینا، یسوع کا اقرار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، آپ کریں گے، پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کریں گے، لیکن فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا نوح fell down many times in the ark, never once outside the ark. نوح کشتی میں کئی بار گرا، لیکن کبھی بھی وہ کشتی سے باہر نہیں گرا ہے۔ آپ کشتی کے اندر گریں تو بڑا اچھا ہے، کشتی کے باہر گریں گے تو طوفان ہے، سیلاب ہے، فلڈ ہے، مر جائیں گے۔ کشتی کے اندر گرنا بہتر ہے کشتی سے باہر گرنے سے۔ کہتے کہ مسیحی فضل کے اندر گریں، نہ کہ فضل کے باہر گریں۔ جب آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، آپ انسان رہتے ہیں لیکن آپ فرق انسان ہوتے ہیں۔ آپ پر یسوع کا فضل، یو آر کورڈ بائی دا گریس، آپ یسوع کے فضل سے کورڈ ہوتے ہیں۔ نوح کی طرح اگر کشتی میں ہیں گریں گے آپ، لیکن باہر گریں گے تو خرابی ہوگی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج صبح آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے سکتے ہیں، اقرار کر سکتے ہیں۔ جواب آسمان سے تب آئے گا جب آپ نے کہا کہ میں گنہگار ہوں، میں نے غلطی کی ہے، خداوند مجھے معاف کر دے۔ پھر جواب آئے گا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پہلی سلیب مقابلہ کرنے والا دل ہے، ریزسٹنٹ ہارٹ ہے۔ دوسری سلیب ریپینٹنٹ ہارٹ ہے، توبہ کرنے والا دل ہے۔ اور تیسری سلیب پر معاف کرنے والا دل ہے، وہ آپ کو اور مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ نجات کو ارن نہیں کر سکتے، نجات کو کما نہیں سکتے۔ نجات ریسیو کی جاتی ہے، گفٹ ہے، یہ کمائی نہیں جا سکتی، یسوع سے مفت دیتا ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور ابو آل سب سے اہم جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج تک آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا تو تھوڑا سا معصوم بن کے دیکھیں، اقرار بھی کریں، کہیں خداوند میں نے غلطی کی ہے، ہم اپنی سزا پا رہے ہیں، جو بھی اچھائی ہوگی وہ تیری وجہ سے ہوگی، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اچھائی کو لے سکوں یا تیری برکتوں کو لے سکوں، لیکن تیرا فضل مجھے چاہیے، مجھے معاف کر۔ جب بھی سلیب کے پاس آئیں، جب بھی یسوع کے پاس آئیں، توبہ کرنے والا دل لے کر آئیں کہ خداوند میں غلط ہوں، میں نے غلطی کی ہے۔ اپنی غلطی کو اون کریں، اون یور گلٹ، اپنے جرم کو، اپنی غلطی کو مانیں، کہیں کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اگر نہیں کہیں گے آسمان سے آواز نہیں آئے گی۔ Heaven will be closed forever for you. آسمان ہمیشہ آپ کے لیے بند رہے گا اگر آپ صرف الزام لگانے آ رہے ہیں۔ خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا۔ یسوع کہتے ہیں نہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ میں نے اس دن کہا
یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کیا کرتے تھے، لیکن یسوع جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یسوع ان کو معاف کر رہا تھا۔ یسوع آج بھی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ ہمیں یسوع کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی کے لیے کسی بھی چیز سے اہم، آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ریزسٹنٹ ہارٹ لے کر نہ آئیں، مزاحمت کرنے والا دل نہ لے کر آئیں، ریپینٹنٹ ہارٹ لے کر آئیں، توبہ کرنے والا دل لے کر آئیں۔ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، مانیں، فوراً جواب آئے گا، تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کی دعا، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اپنے مالی وسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، مانے اس کے سامنے، وہ دعا سنے گا، وہ جواب دے گا، وہ جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور سلیپ پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب جیسے ہی کسی نے اپنا گناہ مانا ہے، فوراً جواب آیا ہے، آج میرے ساتھ تو فردوس میں۔ میرے عزیزو، آپ کے پاس موقع ہے، اپنی غلطی مان کر آج یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں، وہ آپ کی دعا کو سنے گا، آپ کی دعا کا جواب آئے گا۔ آئی ہیو نو ڈاؤٹ، میں اگین مجھے انصر جان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا اشتہار لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ کنفیس کرتا ہوں، آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ پاسٹر، میں کوئی پرفیکٹ پادری نہیں ہوں، میرے اندر بڑے فلاز ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، لیکن میرا ایمان معاف کرنے والے یسوع مسیح پر ہے۔ No one is perfect, no one is perfect. ہم سب کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں سنی جاتی ہیں۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ میری دعا کبھی کبھی مانگنے سے پہلے سنی جاتی ہے۔ میں جو بھی دعا مانگی ہے وہ خدا نے مجھے جواب دیا ہے، لیکن میں ہمیشہ خدا کے سامنے جا کر کہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح، اب لوگوں سے تو کوئی بندہ چھپا چھپولے، اب تجھ سے کیا چھپائے، تیرے سامنے ہوں، تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، معاف کر اور اپنا فضل کر، معاف کر اور فضل۔ وہ فضل کرتا ہے۔ ذرا معصوم بنے، تھوڑا سا معصوم بن کر دعا کر کے دیکھیں، غلطی مان کر دیکھیں، وہ معاف کرے گا۔ دعا سنے جانے کی گارنٹی ہے اقرار کرنا، اقرار کرنا۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں گے۔